الرحيم. رب السلام. قصته صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه رضي الله عنهم. أخرج الطبراني عن سلمان رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله. قال وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ثم جاء آخر فقال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله. قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم جاء آخر فقال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك. فقال الرجل يا رسول الله أتاك فلان وفلان فحييتهما بأفضل مما حييتني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لن أو لم تدع شيئا. قال الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فرددت عليك التحية. قال الحيثمي فيه هشام بن لاحق قواه النسائي وترك أحمد حديثه وبقية رجاله رجال الصحيح. قصة عائشة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام. وأخرج الطبراني في الأوسط مع عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام. فقلت وعليك السلام ورحمة الله وبركاته وذهبت تزيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا انتهى السلام. فقال رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. قصته مع سعد بن عبادة رضي الله عنه. وأخرج أحمد عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه أو غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استأذن على سعد بن عبادة رضي الله عنه فقال السلام عليكم ورحمة الله. فقال سعد وعليك السلام ورحمة الله. ولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم حتى سلم ثلاثا ورد عليه سعد ثلاثا ولم يسمعه. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعه سعد فقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما سلمت تسليمة إلا وهي بأذني ولقد رددت عليك ولم أسمعك. أحببت أن أستكثر من سلامك ومن البركة. ثم أدخله البيت فقرب إليه زيتا فأكل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ قال أكل طعامكم الأبرار وسلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون. عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور الأنصار فإذا جاء إلى دول الأنصار جاء صبيان الأنصار حوله فيدعو لهم ويمسح رؤوسهم ويسلم عليهم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم باب سعد فسلم عليهم فقال السلام عليكم ورحمة الله. فرد سعد فلم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم حتى سلم 3 مرات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على 3 تسليمات فإن أذن له وإلا انصرف. یہ کتاب حیات الصحابہ گزشتہ جب حیات الصحابہ پڑھی گئی تھی تو اس میں سلام کتنا ضروری ہے یہ بتایا گیا تھا. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہمیشہ اس فکر میں رہتے تھے کہ پہلے سلام میں کروں. ہمیشہ اس فکر میں رہتے اس کے متعلق گزشتہ پڑھا گیا. پھر سلام کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو سلام کیا کرو. جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو سلام کیا کرو.
اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو سلام میں پہل کرے. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو سلام میں کیا کرے؟ پہل کرے. سلام کرنے والا، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے. سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے. سلام برکت کا سبب ہے. سلام کیا ہے؟ برکت کا سبب ہے. دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ انسان جان پہچان کی وجہ سے سلام کرے. انسان سلام کیوں کرے گا؟ جان پہچان کی وجہ سے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے. پھر بتایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ بخیل وہ ہے جو سلام نہ کرے. کنجوس وہ ہے جو سلام نہ کرے. پھر سلام کے مختلف چیزیں تھی. اور ایک چیز کہ سلام اور سلام کا جواب یہ سیکھنے کی چیز ہے. سلام اور سلام کا جواب یہ کیا ہے؟ سیکھنے کی چیز ہے. صحیح سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح الفاظ، ہمارے سلام کے الفاظ صحیح ہونا ضروری ہے. اور سلام کرنے کا صحیح طریقہ بھی ہمیں سیکھنا ہے کہ سلام نہ زیادہ زور سے ہو. سمجھی بات؟ اللہ کے نبی جب کسی اپنے گھر میں داخل ہوتے تو سلام ایسا کرتے کہ جاگنے والا سن لیتا تھا اور سونے والے کی نیند میں خلل نہیں آتا. اور جو بندہ مکمل سلام کرتا ہے، جیسے کہ حدیث میں آئے گا، جو بندہ مکمل سلام کرتا ہے اور سلام کا جواب دیتا ہے ان کے لیے 30 نیکی ہے. ان کے لیے 30 نیکی ہے. اب جب بھی ہم دعوت کے کام میں پہل کرتے ہیں، دعوت کے کام میں ہم جاتے ہیں، گشتوں میں جاتے ہیں، ملاقاتوں میں جاتے ہیں، تو سب سے پہلے کون سا کام کرتے ہیں؟ سلام. تو ہم کو سلام صحیح سیکھنا ہے، اس کی فکر کریں. اور مسلمان کے ہمیں حدیث بار بار پڑھی بھی ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں. اس میں سے نمبر 1 سلام کا جواب دینا. نمبر 1 کیا؟ سلام کا جواب دینا. اور سلام کا جواب نہ دینا یہ گناہ ہے. کیا ہے بولو؟ سلام کا جواب نہ دینا یہ گناہ ہے. اس کے لیے اگر ہمیں کوئی بندہ سلام کرے تو ہم اس کا جواب ضرور دیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اللہ کے نبی کے سلام کو 3 مرتبہ اللہ کے نبی سلام کرتے تھے. صحابہ 3 مرتبہ جواب دیتے تھے، لیکن ایسا جواب دیتے تھے صحابہ کہ نبی سن نہ سکے. کیوں؟ کہ ہم نبی کے الفاظ کو، نبی کے سلام کو، ان برکتوں کو حاصل کر سکیں. تو اسی کے مطابق احادیث کے اندر آئے گا انشاءاللہ. حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا السلام علیک یا رسول اللہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مکمل جواب دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر دوسرا شخص آیا اور اس نے کہا السلام علیک یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ. اس شخص نے رحمۃ اللہ کو بڑھا دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر تیسرے شخص آئے، انہوں نے کہا السلام علیک یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیک. اتنا ہی فرمایا،
یعنی تم پر بھی اللہ کی سلامتی، اللہ کی رحمت اور اس کی برکت۔ تو تیسرے شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں آیا اور ان دونوں کو، یعنی تیسرے شخص کو یہ لگ رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے میرا پورا جواب نہیں دیا، ان کو ایسا لگ رہا تھا۔ تو تیسرے شخص نے یوں کہا کہ ان دونوں کو آپ نے مجھ سے اچھا جواب دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے سلام میں کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں، آپ نے سلام میں کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں۔ اور اللہ کے نبی نے اللہ کا حکم بیان کیا کہ جب تم کو کوئی سلام کرے، جب تم کو کوئی سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر الفاظ میں سلام کا جواب دو، یا انہی الفاظ میں سلام کو لوٹاؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہارے سلام کا جواب تمہارے الفاظ میں ہی لوٹا دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ سے کہ عائشہ، یہ جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں، آپ کو سلام کر رہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کے جواب میں وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور حضرت عائشہ آگے بیان فرماتی ہے کہ ان الفاظ سے میں اور کچھ الفاظ کو زیادہ کرنے لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام ان الفاظ پر ختم ہوتا ہے، سلام ان الفاظ پر ختم ہوتا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وأہل البیت، فرمایا حضرت جبرائیل نے۔ تو سلام کے الفاظ کتنے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے علاوہ کے الفاظ وترحمت، یعنی بہت سارے الفاظ بڑھاتے ہیں، وہ بڑھانا نہیں چاہیے۔ حضرت انس اور دوسرے صحابہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن عبادہ سے اجازت طلب کرنے کے لیے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اتنا آہستہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن نہ سکے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ سلام کیا، اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے تینوں مرتبہ جواب دیا، اور جواب جان بوجھ کر آہستہ دیا کہ نبی سن نہ سکے، جان بوجھ کر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس جانے لگے تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ پیچھے چلے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کہ نبی چلے گئے، تو کہا کہ اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ کا ہر سلام میرے کانوں تک پہنچا۔ وہ صحابی کہتے ہیں حضرت سعد کہ آپ کا ہر سلام میرے کانوں تک پہنچا، اور میں نے آپ کے ہر سلام کا جواب دیا، اور جواب ایسا دیا کہ آپ سن نہ سکے۔ یہ اس لیے کیا کہ آپ کے سلام کی برکت میں زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکے۔ میں نے جواب اس لیے نہیں دیا زور سے کہ آپ کے سلام کی برکت زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں لے کر گئے اور ان کے لیے تیل پیش کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھایا، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے فارغ ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو دعا دی کہ تمہارے پاس نیک لوگ کھائے، تمہارے پاس نیک لوگ کھائے، اکل طعامکم الابرار،
وصلت علیکم الملائکہ، اور تم پر فرشتے دعائے رحمت کرے، وافطر عندکم الصائمون، اور تمہارے پاس روزے دار افطار کرے، تمہارے پاس روزے دار افطار کرے۔ تو کھانے کے بعد یہ بھی دعا کر سکتے ہیں، مہمان کے گھر میں کھانے کے بعد میں یہ دعا کرنا کیا ہے؟ حدیث سے ثابت ہے، اکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ وافطر عندکم الصائمون۔ ترجمہ والے کا توسل، تمہارے پاس میں نیک لوگ کھائے، تمہارے پاس میں نیک لوگ کھائے، اور تم پر فرشتوں کی دعا رحمت ہو، اور تمہارے پاس میں روزے دار کھانا کھائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے گھروں میں ملنے کے لیے جاتے، اور جب انصار کے گھروں کے پاس میں جاتے تو انصار کے بچے آپ کے ارد گرد آ کر بیٹھ جاتے۔ اللہ کے نبی کے قریب میں انصار کے بچے ارد گرد آ کر بیٹھ جاتے۔ یہ کیوں تھا؟ محبت تھی، شفقت تھی، سمجھی بات؟ اب ہم کس بچوں کے پاس میں جاتے تو بچے ہم کو دیکھ کر کیا ہوتے؟ بھاگ جاتے۔ ہاں، تو اللہ کے نبی سے محبت، شفقت۔ پھر اللہ کے نبی کیا کرتے؟ ان کے لیے دعا کرتے۔ یہ سنت ہے، اللہ کے نبی کے پاس میں جب بچے آتے تو اللہ کے نبی کیا کرتے؟ ان کے لیے دعا کرتے، اور ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے۔ اللہ کے نبی سروں پر ہاتھ پھیرتے، وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ، اور ان کو سلام کرتے۔ کون سلام کر رہے ہیں؟ نبی۔ کس کو سلام کر رہے ہیں؟ بچے۔ تو ہمارے اندر یہ عادت آنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کی زندگی۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آگے کی حدیث کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کے دروازے پر پہنچے تو اللہ کے نبی نے سلام کیا، تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اور جواب اتنا آہستہ دیا کہ نبی اس کو سن نہ سکے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ سلام کیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ 3 مرتبہ سے زیادہ سلام نہیں کرتے، 3 مرتبہ سے زیادہ سلام نہیں کرتے۔ اگر اجازت مل جاتی تو اندر چلے جاتے، اگر نہ ملے تو واپس لوٹ جاتے۔ یہ سلام اور سلام جواب ہم خالص اللہ کے لیے، سلام ایک سنت ہے، سمجھی بات؟ اور آپس میں اگر محبت کو پیدا کرنا ہے، آپس میں اگر محبت کو پیدا کرنا ہے تو آپس میں کیا کیجئے؟ سلام کو عام کیجئے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو، اور اگر کوئی سلام کرے تو کوشش کرے کہ ہم جواب دیں، کریں گے تو اس کی فکر انشاءاللہ جو کچھ کہا گیا ہے